انگریزوں کی کہانی انڈیا میں اس وقت شروع ہوتی ہے جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا بحری جہاز ہیکٹر ولیم ہاکنز کی سربراہی میں سورت میں لنگر ڈالتا ہے۔ سورت اس وقت انڈیا کی ایک شاندار بندرگاہ تھی۔ پرتگالی یہاں پہلے سے مقیم تھے۔ ولیم ہاکنز کے مطابق پرتگالیوں کو انگریزوں کا آنا اچھا نہیں لگا اور پرتگالی ہر وقت اسے مارنے کی کوشش میں رہتے تھے۔ انڈیا پر مغل بادشاہ جہانگیر کی حکومت تھی۔ جہانگیر پہلے پرتگالیوں کی طرف مائل تھا، لیکن جب انگریزوں نے پرتگالیوں کو سمندر میں شکست دی تو جہانگیر نے بھی اپنا سوچ بدل دیا اور انگریزوں کی طرف مائل ہوا۔ ہاکنز نے جہانگیر سے اجازت مانگی اور سورت میں پہلی فیکٹری تعمیر کی۔ اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی نے تامس رو کو جہانگیر سے تجارت کے لیے اجازت لینے کے لیے بھیجا۔ کامیاب مذاکرات ہونے کے بعد انگریزوں کو تجارت کرنے کی اجازت ملی۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا جب انگریزوں کو بعد میں برصغیر میں انوالومنٹ کا موقع ملا۔ تامس رو کے کامیاب مذاکرات کے بعد سورت انگریزوں کا ایک مستقل بیس بن گیا۔ کمپنی نے ایک لوکل ہندو راجہ سے زمین کا ایک ٹکڑا خریدا جس پر سینٹ جارج کی قلعہ نما فیکٹری بنائی گئی۔ تامس رو ایک ذہین ڈپلومیٹ تھا۔ اس نے کمپنی کو نصیحت کی کہ وہ جھگڑوں میں حصہ نہ لے، کیونکہ اس وقت انڈیا کو قبضہ کرنا ایک ناممکن بات تھی۔ جنگ کے بغیر تجارت ایک اچھا ٹیکٹک تھا، کیونکہ اسپینش لوگ اور پرتگالی جنگوں کی وجہ سے پرامن تجارت میں ناکام رہے تھے۔ ان چھوٹی شروعات سے انگریز مدراس کو شاندار تجارتی مرکز بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ انگریزوں کی پرامن تجارت کی کامیابی تھی۔ 1660 میں ایک نیویگیشن ایکٹ منظور کیا گیا جس کے مطابق تمام کولونیل تجارت برطانوی جہازوں کے ذریعے کی جائے گی۔ اس ایکٹ کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی کی تجارت کو برٹش نیوی تحفظ فراہم کرے گی۔ 1654 میں انگریزوں نے ڈچوں کو شکست دی اور انڈیا میں ڈچوں کی طاقت کم کر دی، جس سے ایسٹ انڈیا کمپنی کو بہت فائدہ ہوا۔ 1668 میں انگریزوں نے بمبے بندرگاہ کرائے پر لی۔ اس سے پہلے یہ پرتگالیوں کی بندرگاہ تھی۔ 1690 میں گنگا کے ڈیلٹا میں کمپنی کی بڑھتی ہوئی تجارتی سرگرمیوں کی وجہ سے ایک قلعہ بنایا گیا اور اسے مضبوط کیا گیا۔ اسے فورٹ سینٹ ولیم کہا جاتا ہے۔ بعد میں یہ کلکتہ کا ایک کامیاب تجارتی اور انتظامی مرکز بن گیا۔ کلکتہ برطانوی ہندوستان کا دارالحکومت بھی بن گیا۔ ان جگہوں پر انگریزوں کا کنٹرول تھا، دوسرے علاقے مغلوں کے کنٹرول میں تھے اور ان علاقوں کو فتح کرنا ناممکن اور غیر ضروری تھا۔ شروع میں کمپنی کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انڈینز کمپنی کے پروڈکٹس میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ دوسرے مسائل بھی تھے جن کا ایسٹ انڈیا کمپنی کو سامنا تھا۔ ایک تو یہ کہ کمپنی سے ڈچوں اور پرتگالیوں کی دشمنی تھی جو تجارت میں مقابلہ کر رہے تھے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ مغلوں کی حکومت انحطاط کا شکار تھی اور بڑھتے ہوئی انارکی سے سورت، بمبے، مدراس اور کلکتہ میں کمپنی کی پوزیشنز خطرے میں تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو درپیش خطرات صرف انڈیا کے اندر سے نہیں تھے، بلکہ انگلینڈ میں بھی کچھ ایسے سیاسی حالات پیدا ہونے لگے جس کی وجہ سے کمپنی کی پوزیشن خطرے میں پڑ گئی۔ انگلینڈ میں 1688 کی ریولوشن کے بعد ولیم بادشاہ بنا۔ ولیم نے ایک نئے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی اور اسے تجارت کرنے کا لائسنس دیا۔ پرانی اور نئی ایسٹ انڈیا کمپنی ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ میں تھی۔ کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے جس کی وجہ سے دونوں کمپنیوں کو یکجا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کو ایک اور خطرہ فرانس سے تھا۔ فرانس بھی نپولین کی سربراہی میں اپنی سلطنت کو بڑھانا چاہتا تھا، لیکن نپولین کی ملٹری ذہانت بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کو نہیں روک پا سکی۔ 1815 تک دوسرے یورپی طاقتوں نے انڈیا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ پرتگالیوں کے پاس گوا، دمن اور دیو تھے۔ فرانسیسیوں کے پاس پانڈیچری، مہے، چندر نگر اور کریکل کے علاقے تھے۔
یہ علاقے انگریزوں کے لیے خطرہ تھے، لیکن انگریزوں کی رائل نیوی بہت پاورفل تھی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کو انگلینڈ کی حکومت کی مکمل حمایت حاصل تھی۔ اسی وجہ سے کمپنی کو کوئی چیلنج نہ کر سکا۔ انگریزوں کی کامیابی کی وجہ ملٹری پاور اور بہترین ڈپلومیسی تھی۔ رابرٹ کلائیو بنگال کا گورنر تھا۔ 1757 میں اس نے بنگال میں فرانسیسیوں اور ان کے اتحادیوں کو شکست دی۔ اس جنگ کو پلاسی کا جنگ کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ ہندوستان میں انگریزوں کی بہترین مستقبل کی ضمانت کی علامت تھی۔ اس جنگ کے نتیجہ میں انڈیا کا بڑا صوبہ بنگال ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلط میں آ گیا۔ انڈیا کی طاقتور مراٹھا کنفیڈریسی کو شکست ہوئی اور دہلی میں مغل بادشاہ کی مثال بغیر اختیار کے ایک کٹ پتلی جیسی تھی۔ یہ انڈیا میں انگریزوں کی بالادستی کی تصدیق تھی۔ لیکن مسائل اب بھی بہت تھے جس کا ایسٹ انڈیا کمپنی کو سامنا تھا۔ ان میں ایک مسئلہ کمپنی آفیسرز کی کرپشن تھی۔ دوسرا بڑا مسئلہ یہ تھا کہ بہت سے انگریز دیسی ہو جاتے اور انڈیا کے رہن سہن کو اختیار کرتے۔ تیسرا بڑا مسئلہ قحط کا تھا۔ 1769 میں بنگال میں قحط نے بنگال کو سخت متاثر کیا۔ کسانوں نے اپنی مویشی بیچ دیے، زراعت کے اوزار بیچ دیے اور اپنے بیجوں کو کھا گئے۔ بھوک اور بیماریوں میں مبتلا لوگوں کے سیلاب نے شہروں کا رخ کیا۔ 1770 میں چیچک کی وبا پھوٹ پڑی، جس کی وجہ سے گلیوں میں لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوتے تھے۔ یہ تھے وہ مسائل جو کمپنی کو بار بار تنگ کر رہے تھے۔ بنگال کے الحاق کے ساتھ لاکھوں انڈینز انگریزوں کی رعایا بن گئے اور اس رعایا کا خیال رکھنا ان کی اخلاقی ذمہ داری تھی۔ تجارتی مفادات کے ساتھ ساتھ ہندوستانی رعایا کا خیال رکھنا بھی ان کے لیے ضروری بن گیا۔ اس تصور سے ایک مشن نے جنم لیا۔ اس مشن کو سویلائزنگ مشن کہا جاتا ہے۔ انگلینڈ میں یہ تاثر عام ہوا کہ دنیا کو سویلائز بنانے کے لیے دنیا میں برطانوی سلطنت کا پھیلاؤ ضروری ہے۔ اس طرح برطانوی ریاست نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے معاملات میں اہم کردار ادا کیا۔ تمام معاملات کو برطانوی پارلیمنٹ کے سامنے لایا جاتا تھا۔ 1773 میں پہلا ریگولیٹنگ ایکٹ لایا گیا۔ اس ایکٹ کے مطابق بنگال کا ایک گورنر ہوگا اور اس کے ساتھ 4 ایڈوائزر ہوں گے۔ 1783 میں ویگ ریفارمر چارلس جیمز فاکس نے انڈیا بل پیش کیا۔ اس بل کے مطابق انڈیا کے تمام معاملات برطانوی پارلیمنٹ کے ذریعے کی جائیں گی۔ یہ بل مخالفت کی وجہ سے پاس نہ ہو سکا۔ برطانوی لبرلز اور کنزرویٹو دونوں انڈیا کے لوگوں اور ان کے طور طریقوں کو کمتر سمجھتے تھے اور برطانوی سامراج کو ایک خیرخواہ کے طور پر پیش کیا جاتا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے برطانوی سامراج کو وسعت دینے کے لیے بہت سی جنگیں لڑیں۔ ان میں کچھ جنگوں کے علاوہ تمام جنگیں کامیاب ثابت ہوئیں۔ مثلاً 1824 میں پہلی برما جنگ، 1839 میں پہلی افغان جنگ، 1844 سندھ کی جنگ، 1846 گوالیار کی جنگ، 1845 پہلی سکھ جنگ، 1848 دوسری سکھ جنگ جس میں پورے پنجاب کو ضم کیا گیا، 1852 دوسری برما جنگ جس میں برما کو ضم کیا گیا، 1853 میں ناگپور کو ضم کیا گیا اور اودھ کو 1856 میں ضم کیا گیا۔ ان جنگوں میں انگریز فوجیوں کے مقابلے میں انڈین فوجیوں کی تعداد زیادہ تھی۔ انگریز ان فوجیوں کے لیے مرسنریز کا لفظ استعمال کرتے تھے۔ اس لفظ کے معنی کو آپ کسی انگلش کی ڈکشنری میں دیکھ سکتے ہیں۔ 1856 تک برصغیر کا 70% حصہ انگریزوں کے قبضہ میں چلا گیا، باقی 30% پر شہزادوں کی حکومت تھی۔ انگریزوں نے ان پرنسلی سٹیٹس پر توانائی خرچ کرنے کی بجائے ان کے ساتھ کامیاب معاہدے کیے۔ ان معاہدوں کے مطابق شہزادوں کو کچھ نہ کچھ اختیار حاصل تھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح انڈیا کے لوگوں میں احساس محرومی بڑھتی گئی اور وہ انگریزوں کے خلاف بغاوت کرنے لگے، اور اس بغاوت کا انگریزوں اور انڈیا کے مستقبل پہ کیا اثر ہوا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔